السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت علی اللہ فوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میرے پیارے بچوں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، اور خاص کر کے میری بہنیں اور میری بیٹیاں جو مدرسہ رونق الاسلام میں تشریف فرما ہے، مجھے تین باتیں کرنا ہے۔ اللہ یہ تینوں باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تین باتیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم، بولو قرآن کی۔ آج ہم بہت خوش ہیں، اللہ کی قسم ہم اتنے خوش ہیں کہ مدرسہ رونق الاسلام میں یہ قرآن کی تعلیمات اور اس کی 14 شاخوں میں قرآن کی تعلیمات، اور کل ملا کر 1000 عورتیں بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی میرے پیارو؟ قرآن کی تعلیم سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی شریعت کی زندگی شروع ہوتی ہے قرآن پر، شریعت کی زندگی شروع ہوتی ہے قرآن پر۔ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال عمر ہو گئی، آپ غار ہرا میں ہیں، بولو آپ غار ہرا میں ہیں، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنی اصل شکل لے کر آئے، جس کی وجہ سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پسینہ پسینہ ہو گیا، ایک عجب گھبراہٹ سی ہو گئی، یہاں تک کہ ہمارے نبی فرماتے خشیت علی نفسی، مجھے لگا میری روح نکل جائے گی، مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا فرمایا؟ آج سے شریعت اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، اقرا، کیا کرو؟ پڑھو، اقرا۔ سب سے پہلے شریعت کی، اسلام کی، ایمان کی، احسان کی، مدارس کی، مکاتب کی، دعوت کی، تبلیغ کی، خانقاہ کی اگر ابتدا ہوتی ہے تو سب سے پہلا جملہ کیا آتا ہے؟ اقرا، یعنی کیا کرو؟ پڑھو۔ اور اس میں ایک بڑی عجیب بلاغت ہے جو بخاری کی بچیاں سمجھتی ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، ہمارے نبی کو نہ لکھنا آتا اور نہ پڑھنا آتا تھا، اس لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، پڑھو، آج سے اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے، آج سے پوری دنیا کے ایمان کی ابتدا ہو رہی ہے، پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ارے بولو مجھے پڑھنا، سچ بتاؤ ہمارے نبی کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ جب اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کو نہ پڑھنا آئے نہ لکھنا آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر دوسری مرتبہ کہا اقرا، پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ معلوم ہے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے اتنے قریب ہو گئے کہ ہمارے نبی فرماتے مجھے کچھ تکلیف محسوس ہوئی، اور حضرت جبرائیل نے بڑے عجب انداز میں کہا اقرا، پڑھنا ہی ہوگا، اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ بس اتنا کہا، اللہ نے ہمارے نبی کی زبان پر قرآن کو جاری کر دیا۔ یہاں بخاری کے بہت سارے محدثین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو جب قرآن کو جاری کرنا ہی تھا تو پہلی مرتبہ میں کر دیتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، پڑھو، اللہ زبان پر جاری کر دیتے، لیکن اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، دوسری مرتبہ فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا،
تیسری مرتبہ فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور چوتھی مرتبہ ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ لکھی کہ پہلے حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے اقرا، پڑھو 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 پڑھو، ہمارے نبی نے فرمایا پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن جب حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھو، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ نے ایسا پڑھوایا کہ 23 سال تک ہمارے نبی پر قرآن آتا گیا۔ اور بتانا یہ تھا کہ صرف پڑھنا یہ نقصان ہے، یہ بربادی ہے، اللہ کے نام سے پڑھنا آبادی ہے، اپنی مرضی سے پڑھنا بربادی ہے۔ اس لیے اقرا بسم ربک، ہم لوگ بھی ارادہ کریں جب بھی پڑھیں گے کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کے دل کو کیسا مضبوط بنایا، کیسا مضبوط بنایا، کیونکہ اللہ خود فرماتے یہ قرآن جو ہے نا، قرآن اگر میں پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ کا بھی چورا چورا ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتے میری قسم اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر ڈالتا نا، پہاڑ بھی چورا چورا ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ لیکن وہی قرآن 23 سال کی مدت میں ہمارے نبی کے قلب مبارک پر اترا۔ سوچو ہمارے نبی کے دل مبارک سے بڑھ کر، قلب مبارک سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ قرآن پاک آیا۔ اور قرآن پاک میرے پیارو آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اللہ نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، اور شکر مانو ہمارے نبی کا کہ ہمارے نبی نے اس قرآن کو لیا، اپنے قلب میں اتارا، اور اپنے قلب سے لے کر صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے بعد والوں کو دیا۔ کرتے کراتے یہ قرآن مدرسہ رونق الاسلام میں پہنچ گیا۔ تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی عظیم کتاب نہیں ہے۔ اور قرآن، آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو اکثر علماء نے کہا، یہ ہمارے بچیاں سمجھے گی کہ عربی زبان میں قرانا یقرون قرنن کے معنی آتے ملنا اور ملانا، قرانا یقرون قرنن کے معنی آتے ملنا اور ملانا۔ وہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ پڑھتا جاتا ہے، یہ قرآن اللہ اور مصطفیٰ سے ملاتا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں، جب بھی پڑھیں۔ دیکھو شعبان مہینہ ہے، بڑی رات آ رہی ہے، ہم سب لوگ ارادہ کرو، آج ایک ارادہ کرو، بہت موبائل پہ کھیلے ہیں، بہت کھیلا موبائل پہ، بہت انٹرنیٹ پر گئے، بہت انسٹاگرام پہ گئے، بہت یوٹیوب پہ گئے، بہت فیس بک پہ گئے، بہت سٹیٹس پر گئے، اور بہت ہم نے وہ موبائل پہ گناہ کیے۔ آج بڑی رات ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ ارے بولو آج رات فیصلہ ہو جائے گا، آنے والے سال میں امیر کون ہوگا، غریب کون ہوگا، آنے والے سال میں تندرست کون ہوگا، بیمار کون ہوگا، آنے والے سال میں عزت والا کون ہوگا، ذلیل کون ہوگا، آنے والے سال میں کس کے نکاح ہوں گے، کس کے نکاح ٹوٹیں گے۔ اور یہ بھی فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں کس کو ایمان ملے گا، کس کا ایمان لے لیا جائے گا۔ میرے دوستو، آج کی رات میں آنے سے پہلے ارادہ کرو کہ موبائل کو اب تھوڑا شعبان رمضان تھوڑا کنارے پر رکھوں گا، اور قرآن پاک کو میں آگے بڑھاتا جاؤں گا۔ بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ خاص کر کے میری بیٹیاں جو یہاں پر ہے، میری بچیاں جو یہاں پر ہے، میری بہنیں جو یہاں پر ہے، ایک بات تو مجھے یہ کہنا، دوسری بات یہ کہنا ہے قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ ارے بولو قرآن کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے قرآن کو کیسا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ہماری بہن زبیدہ آپا آج قرآن پاک کی حافظہ بن گئی، یعنی 3 لاکھ سے زیادہ حروف ان کے سینے میں منتقل ہو گئے۔ اور یہ کب حافظہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا تو منا بھائی کے ساتھ، جابر بھائی منا بھائی کے ساتھ ہمارا گھریلو تعلقات ہے۔ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ نہ ان کو صرف ناظرہ پڑھنا آتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ آج یہ حافظہ بن گئی، قاریہ بن گئی، عالمہ بن گئی، معلمہ بن گئی، اور داعیہ بن گئی، یعنی بڑی
عمر میں شادی ہونے کے بعد، اور آسان الفاظ میں کہو کہ نانی اور دادی ہونے کے بعد اگر کوئی اس مرتبے کو پہنچے تو اس سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ایک عورت گھر کا کام کرتے ہوئے، نمبر ایک بولو کس کا کام کرتے ہوئے؟ گھر کا کام کرتے ہوئے، اپنے نانی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنے دادی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے، 1000 عورتوں کو تعلیم میں لگاتے ہوئے، 14 مکاتب کو چلاتے ہوئے، گھر میں کھانا پکانا، بیماری سیماری سب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایک عورت حافظہ بنتی، قاریہ بنتی، عالمہ بنتی، معلمہ بنتی، داعیہ بنتی ہے، اور ہم پورا دن موبائل پر پڑے رہتے ہیں، ہماری سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، تو قیامت میں اللہ کو یہ کہیں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو اس بندی کے پاس کہاں سے ٹائم آ گیا؟ اور میں تو آج اتنا خوش ہوں کہ میری مرحومہ اماں کو 5 سال ہو گئے، میری ماں کو جا کے 5 سال، ابا کو جا کے 2 سال ہو گئے، لیکن ہمارے یہ جو منا بھائی سامنے بیٹھے ہیں اور ان کی بیوی زبیدہ نے جو میرے اماں ابا کی خدمت کی ہے، بے لوث خدمت کی ہے، کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم کوئی اور خاندان کے ہیں، اتنی محنت کی ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید وہ میری ماں کی دعا تھی یا میرے ابا کی دعا تھی کہ آج اللہ نے ان کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ہمارے اماں ابا کی دعا سے ہمارے بڑے بھائی کچھ دن پہلے آئے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ عالم با عمل، اللہ نے میرے کو بھی جو کچھ دیا، اور ہمارے چھوٹے بھائی مولانا حذیفہ کو بھی اللہ نے عالم بنایا، وہ ہمارے ماں اور ابا، اور مجھے برابر یاد ہے، میں نے اپنی زندگی میں میرے ابا کو دیکھا، سفر ہو یا حضر ہو، قسم کھاتا ہو اللہ کے گھر میں کبھی ان کی تہجد کی نماز کو بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ کیسے آہ سحرگاہی ہوگی، وہ رات کے آنسو کے قطرے ٹپکے ہوں گے کہ آج اللہ نے زبیدہ کو حافظہ بھی بنا دیا، اس عمر میں قاریہ بھی بنا دیا، عالمہ بھی بنا دیا، معلمہ بھی بنا دیا، اور ایک تو ہے اپنا فائدہ کہ میں بن گیا، اور ایک طرف 1000 عورتوں کو اور بچیوں کو تعلیم دینا، 14 شاخوں میں بھاگنا، نہ رات نہ دن نہ دھوپ نہ پریشانی نہ بیماری، کچھ نہ دیکھا، آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سب مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بہن زبیدہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ اور بھی زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات میں کہوں گا، دیکھو کوئی بھی مدرسہ ایسے نہیں چلتا، آج میں موٹی نرولی میں مدرسہ چلاؤں یا ہمارا ڈیزیبل سینٹر چلے، ظاہری بات ہے میرے پیاروں، لاکھوں نہیں اب کروڑوں کا خرچ سامنے آ جاتا ہے۔ آپ سوچیں 1000 عورتوں کو تعلیم دینا اور 30 پڑھانے والیوں کو پگار دینا، بچوں کے لیے مشکات نامی کتاب لانا، بخاری کتاب لانا، جلالین لانا، ابو داؤد لانا، نسائی لانا، ابن ماجہ لانا، پھر مینٹیننس دینا، پھر لائٹ بل دینا، پھر کرایہ دینا، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن میں پورے کالی پھول کے محلے کو مبارکبادی دیتا ہوں، آج سے ارادہ کرو کہ یہ ہمارے ماں بہنوں کا مدرسہ ہے، ہم کیوں باہر جائے، ہم اپنے ہی تعاون سے اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور دیکھو آج تو ویسے بھی کون سی رات آنے والی ہے؟ شب برات، اس سے پہلے دے دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ میں ایک بات سنا کر، 2 دوست تھے، بولو کتنے؟ 2 دوست تھے، بہت دوستی، دونوں نے آپس میں کیا بات کیا، معلوم دوستی تو اپنی بہت ہے، مر جائیں گے، ہو سکتا تو پہلے مرے، ہو سکتا میں پہلے مروں، لیکن کہا وعدہ کر لو جو بھی مرے گا قبر میں جائے گا وہ اپنے دوسرے دوست کو کچھ نہ کچھ تو بتائے گا۔ حالانکہ یہ وعدہ ہم سے کرنا بیکار ہے، مرنے کے بعد سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہوتا ہے، لیکن یہ 2 دوستوں نے وعدہ کیا، اس میں ایک دوست کا انتقال ہو گیا کچھ دن کے بعد، دوسرا دوست انتظار کرے کہ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ قبر میں کیا ہوگا میرے کو بتاوے، قبر میں کیا ہوگا میرے کو بتاوے، قبر میں کیا ہوگا میرے کو بتاوے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا کہ دوسرا دوست سویا اور پہلے دوست کو قبر میں دیکھا، چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، قبر میں چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، تارکول بچھا ہوا ہے، اس کا چہرہ کالا پڑا ہوا ہے۔ تو دوسرا دوست کہتا ہے کیا ہوا؟ اور کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، آوارہ گردی کرتا گیا، گھومتا گیا، پھرتا گیا۔ ہاں جی، اللہ نے میری قبر کو عذاب بنایا ہے، اور قبر میں آگ، لوگ سمجھتے نہیں ہے، قبر میں جو آگ آتی ہے نا وہ کوئی دنیا کی آگ نہیں ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ جہنم سے آتی ہے۔ کہاں سے آتی؟ جہنم
जहन्नम से। अल्लाह ने फरमाया अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, अल्लाह सुबह में जहन्नम को खोलते हैं, रात को जहन्नम को खोलते हैं, और वहां से जो आग आती है ना वो कब्र में। तो ये जो दूसरा दोस्त था वो रोने लगा, कहा तेरे बचने का कोई रास्ता है? कहा मेरे बचने का एक रास्ता है, वो अभी अल्लाह ने मुझे बताया। कहा क्या? कहा मेरी एक बेटी है, साथ में बोलो मेरी एक बेटी है, उसको बोलो कुछ मेरे को सवाब पहुंचा देवे, बेटी सवाब पहुंचाएगी, मेरा मामला खत्म हो जाएगा, अजाब खत्म। और ये तो हदीस में भी लिखा है कि अगर कोई इंतकाल कर जाए और कोई बेटा या बेटी ऐसी छोड़े, वलदिन यदऊ लहू, जो माँ बाप के लिए दुआ करे, अल्लाह माँ बाप के कब्र से अजाब को हटा देता है। तो कहा जाओ मेरी बेटी को ढूंढो और मेरी बेटी को बोलो कुछ का अच्छा काम करे, उसका सवाब आएगा, अल्लाह ये कब्र का अजाब दूर करेगा। अब ये दूसरा दोस्त सुबह में उठा, पहले दोस्त की किसको ढूंढने के लिए? बेटी को। बहुत ढूंढने के बाद पता चला वो तो गलत रास्ते पर चली गई है, वो तो अपनी इज्जत बेचती है, यानी वो उस मार्केट में है जहाँ औरतें जीना करवाती है। ये ढूंढते ढूंढते वहाँ गया तो वहाँ भी नहीं मिली, मालूम है ये तो कुछ लड़कों के साथ नहर के किनारे गई है और स्विमिंग करने के लिए गई है, जैसा होटल में स्विमिंग होता है ना, तो कुछ लड़कों के साथ स्विमिंग करने गई है। ये बेचारा दोस्त वहाँ पर पहुँचा तो देखा उसने आधा कपड़ा पहना है और दूसरे लड़के हैं और एक दूसरे पर मजाक उड़ाया जा रहा है, खेल रहे। ये जाकर कहता है ए अल्लाह की बंदी, ए अल्लाह की बंदी, तेरे अब्बा को ख्वाब में देखा और तेरा अब्बा बहुत बड़े आजाब में है, जहन्नम की आग तेरे अब्बा के कब्र में आ रही है, बेटी कुछ तो कर ले, बेटी तू कुछ करेगी, अच्छा काम करेगी, तेरे अब्बा का कब्र का अज़ाब दूर हो जाएगा। लेकिन वो लड़की तो बिल्कुल मस्त थी, जवानी थी, लड़कों के साथ ही कहने लगी जा जा मेरा अब्बा को बोलो अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। वो घर छोड़ के चले गए। अब उसके अमाल उसके साथ नहीं, मेरे अमाल मेरे साथ। ये कहकर वो स्विमिंग कर रही थी, नहीं स्विमिंग तैर रही थी, ये पानी को लिया और ऐसे पानी को ये उड़ाया और कहा जाओ जाओ मेरे अब्बा को कह दो अब वो अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर, मैं काय की नेकी करूं और उसको उनको सवाब पहुंचे। खैर उसने ऐसा पानी उड़ाया, ये तो बेचारा मायूस हो गया, आ गया घर में। फिर इसने ख्वाब देखा, रात को ख्वाब देखा तो अपने दोस्त को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जन्नत के बाग में घूम रहा है। बोलो वो दोस्त किस में घूम रहा है? जन्नत के बाग में घूम रहा है, जन्नत के मजे उड़ा रहा है। तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा क्या हुआ? कहा वो बेटी का सवाब आ गया, बेटी ने जो कुछ किया ना वो सवाब आ गया। तो कहा बेटी ने क्या किया? तेरी बेटी तो बाजार में खड़ी रहती है और जब मैं गया तो बाजार में नहीं थी, किसी होटल के स्विमिंग में थी और जवान जवान लड़कों के साथ आधा कपड़ा पहन के नहा रही थी। और जब मैंने उसको कहा कि तेरे अब्बा के लिए कुछ भेज दे तो उसने हंसी मजाक में मेरी तरफ पानी उड़ाया और कहा अब्बा अब्बा अपना करेगा, बेटी अपना करेगी। वो कब्र में वो जो थे ना, उसने कहा वो जो पानी उड़ाया ना उसने जो पानी उड़ाया, हालांकि मजाक में उड़ाया, लेकिन वहाँ एक चिड़िया प्यासी थी, उसके मुंह में 2-3 कतरे चले गए। अल्लाह ने कहा कि उसने वो सवाब पहुंचा दिया, मैंने उसके अब्बा के कब्र से अज़ाब को दूर कर दिया। तो मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो लड़की थी उसने जानबूझकर सवाब किया, जानबूझकर नेकी की। उसका इरादा था किसी चिड़िया को पानी पिलाना, उसका इरादा था किसी प्यासे को पानी पिलाना, लेकिन अल्लाह इतना करीम है कि उसके हाथ से अल्लाह ने पानी उड़वाया और एक प्यासी चिड़िया की चोंच में पानी को पहुंचाया। अल्लाह ये कहना चाहता है मेरा बंदा मेरी बंदी बगैर इरादे की भी नेकी करे तो मैं सवाब का पहाड़ खड़ा करता हूं। तो हमारी जुबैदा आपा ने जो इतना बड़ा इदारा कायम किया और वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत वाला काम किया, तो सोचो कितना बड़ा सवाब मिला होगा। और अगर हम इसी भाई काम तो मुन्ना भाई कर रहे हैं, जुबैदा आपा कर रही है, या दिगर मुअल्लिमीन कर रहे हैं, या मुअल्लिमात कर रहे हैं, या चलो यहाँ के सदर मोहतरम कर रहे हैं, ये यहाँ के जिम्मेदार हजरात कर रखे हैं, हमसे ये होने वाला भाई कोई काम मेरे को बोले कि भाई ये 1000 औरतों को पढ़ना पढ़ाना है, मेरे से होगा ये काम? नहीं होगा। अभी मैं यासिर को बोलूं, यासिर से नहीं होगा। सबका अपना अपना काम है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, उंगली कटा के तो शहीदों में अपना नाम लिखवा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूंगा जितना हो सके मदरसा रौनकुल इस्लाम का ताउन करें। यहाँ कभी ज़कात की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी सदक़े की ज़रूरत पड़ती है, लिल्लाह की ज़रूरत होती है, फिदिये की ज़रूरत होती है, कफ़ारे की ज़रूरत होती है, हर तरह से दे। यकीनन मेरे प्यारो अल्लाह ने फरमाया अगर किसी को कयामत की मुश्किल घाटी को पार करना है,
بھائی قیامت کے سارے منزل کو کسی کو پار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کسی بھوکے کو کھلا دے، بول کسی بھوکے کو کھلا دے، کسی پیاسے کو پلا دے، کسی کی مدد کر دے، اور سب سے بڑی مدد کسی کے سینے میں قرآن اتروا دے، اللہ قیامت کی ساری مشکلوں کو دور کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ تو میں بات ختم کرتا ہوں، اور مدرسے کا تعارف تو ماشاءاللہ ہماری وہ بیٹی نے بہت اچھی انداز میں کر دیا، لیکن پھر بھی میں اپنی زبان سے کہہ کر خود ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں آج 33 بچیوں نے ناظر قرآن مکمل کیا، 8 بچیوں نے مشکات المصابیح مکمل کیا، اور 5 بچیوں کا حفظ قرآن شروع ہو گیا، اور 5 بچیوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو شروع کر دیا، جس کا نام کیا ہے؟ بخاری۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اور یہ بخاری کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کتاب الامام البخاری۔ ساری کتابوں میں سب سے بڑا سردار اگر کوئی کتاب کا ہے تو قرآن، اور قرآن کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو بخاری شریف کا نام آتا ہے۔ یہ بخاری کے بارے میں صرف ایک بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور وہ 5 بچیوں کو بھی مبارکبادی دو جنہوں نے بخاری شروع کی ہے۔ بخاری کتاب جب لکھی گئی، بولو جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھا، اس زمانے میں ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام تھا ابو زید، بولو کیا نام تھا؟ ابو زید۔ ان کے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ابو زید بھی کہاں تھے؟ کعبے کے پاس آرام کر رہے تھے، وہاں خواب میں ہمارے نبی آئے، اور ہمارے نبی نے کہا ابو زید تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتا ہے؟ دوسری سب کتابیں پڑھاتا ہے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتا؟ تو ابو زید بھائی مکہ مکرمہ کعبہ اور اس کے پاس رات کو خواب میں اللہ کے رسول، تو ابو زید کا دل گھبرایا، کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ، میں بہت ساری کتابیں پڑھاتا ہوں لیکن آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے وہ کعبے کے پاس کہا ابو زید اٹھو، کتاب الامام البخاری، امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے وہ ان کی نہیں ہے، وہ میری اپنی کتاب ہے۔ تو یہ 5 بچیوں نے ماشاءاللہ بخاری کا افتتاح کیا، اور کل ملا کر 1000 بچیاں اور عورتیں اور 14 شاخیں اور 30 معلمات، یہ مختصر مدرسے کا جائزہ۔ اللہ تبارک و تعالی میں بہت دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری بہن زبیدہ کو، میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا جو ہم بھائی وہ کام نہ کر سکے جو ہماری بہن نے اتنا اونچا کام کیا۔ بھائی ایک ہے میرا آنا، بیان کرنا، تقریر کرنا، میرے کو معلوم ہے بڑا استقبال ہوتا ہے، آؤ بھگت ہوتا ہے۔ میں کلکتہ میں تھا، کلکتہ سے احمدآباد سے یہ آیا، ہر جگہ پھول دیا جاتا ہے، شال اڑائی جاتی ہے، نعرہ تکبیر ہوتا ہے، ہم آتے ہیں بیان کرتے کھاتے پیتے چلے جاتے، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ لیکن ہماری بہن زبیدہ آپا جو کام کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ عورتوں کے پاس جانا، ان کا ذہن بنانا، وہاں جا کے زمین دیکھنا، وہاں کرائے پر گھر لینا، اور گھر لینے کے بعد اس کا مینٹیننس ادا کرنا، اس کا بل چکانا، اور پھر عورتوں کو جمع کرنا، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ ہم کو لوگ کھلاتے ہیں، یہاں زبیدہ آپا اپنے جیب سے عورتوں کو کھلاتی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو بھائیوں نے کام نہ کیا وہ بہن نے آگے بڑھ کر کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے منا بھائی اور زبیدہ آپا، یہاں کی معلمات، یہاں کی طالبات، یہاں کے ذمہ داران، اللہ تعالی سب کو اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے حافظ نور الدین ہے، یہ بھی انہوں نے زبیدہ کو اپنی بیٹی بنائی ہے، انہوں نے ایک سپاس نامہ تیار کیا، اس کو سپاس نامہ کہتے ہیں۔ اب حافظ نور الدین نے اپنے اعتبار سے سپاس نامہ تیار کیا، ورنہ لوگ بڑی بڑی ٹرافی لے کر آتے ہیں اور اس پر ایک سپاس نامہ ہوتا ہے، وہ سپاس نامہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، خاص کر کے زبیدہ سنیں، یہ حافظ نور الدین کی طرف سے۔ اور حافظ نور الدین بھی سید خاندان کے چشم و چراغ ہے، یہ اللہ کے رسول کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ اس مدرسہ رونق الاسلام میں مستورات میں سے میری زندگی میں پہلی بار حاجی منا بھائی کی اہلیہ حجیانی زبیدہ نانی اور دادی بننے کے
کے بعد حافظہ اور عالمہ بنتی ہے، اور ساتھ میں اس مدرسے کی خدمت کے ساتھ حافظہ اور عالمہ بنی ہے۔ ویسے تو اور بھی حافظہ اور عالمہ بنی ہوگی، مگر میں نے نانی اور دادی بننے کے بعد اگر اپنی اس زندگی میں کسی کو حافظہ اور عالمہ دیکھا ہے تو اپنی بیٹی زبیدہ خجیانی کو دیکھا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ باقی عورتوں کو بھی حافظات اور عالمات بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں جو انہوں نے لکھا، جس نے ہم سب کو رلا دیا، لکھا ہے حاجی منا بھائی کے مکان پر قاری احمد علی صاحب اور قاری احمد علی صاحب کے مرحوم والد اور مرحومہ والدہ اتنی مرتبہ ہے، اتنی مرتبہ ہے، اتنی مرتبہ ہے، اور اتنی مرتبہ کھائے اور پیے کہ شاید کسی ایک مرتبہ والدہ کا یا والد کا آنسو نکل آیا، جس کی وجہ سے آج زبیدہ قرآن پاک کی حافظہ اور عالمہ ہو گئی ہے بقلم حافظ سید نور الدین بروڈا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم سب مل کے دعا کر لیں، قرآن پاک ختم ہوا ہے، حفظ مکمل ہوا ہے، بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو مقصد سے آج ہاتھ اٹھائے اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، تیری قسم ہم سب کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ آج رات فیصلہ ہونے والا ہے۔ معلوم نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، موت کا ہوگا یا زندگی کا ہوگا، امیری کا ہوگا کہ غریبی کا ہوگا، بیماری کا ہوگا کہ تندرستی کا ہوگا، عزیز ہونے کا ہوگا یا ذلیل ہونے کا ہوگا، لیکن اللہ ہم تو وہی بات کہیں گے کہ اللہ وہ فیصلہ فرما دے کما تحب و ترضی لہو، جس سے تو محبت کرتا ہے وہ فیصلہ دے دے، جس سے تو راضی ہے اللہ وہ فیصلہ دے دے۔ ہم بندے کیا فیصلہ کریں، لیکن اللہ یہ شعبان مہینہ مبارک مہینہ ہے، بڑی رات آنے والی ہے، اللہ تو پہلے آسمان پر آنے والا ہے، لیکن اللہ ہم کو تو اس سے پہلے مغفرت کا سامان مل گیا۔ اے اللہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں تیرا گھر ہے اللہ، کہ مدرسہ رونق الاسلام میں 1000 اللہ بچیاں اور عورتیں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اللہ بڑی بڑی عمر کی عورتیں قرآن پڑھتی ہے۔ اللہ جب یہ عورتیں قرآن پڑھتی ہوگی تجھے کتنا رحم آتا ہوگا، تجھے کتنا پیار آتا ہوگا۔ اللہ آج اسی پیار کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میری بہن زبیدہ، جس نے کسی نے سوچا نہیں تھا، کسی نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ ایک عورت نانی بننے کے بعد، دادی بننے کے بعد کیا قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھے گی، اور اللہ یہ آخری آیتیں پڑھ رہی تھی، خود بھی رو رہی تھی، دوسروں کو بھی رلا رہی تھی، حافظہ بن گئی، عالمہ بن گئی، داعیہ بن گئی۔ اللہ ہم بھائیوں سے بہت آگے نکل گئی۔ اللہ آج زبیدہ کو ہم تیرے سامنے واسطہ رکھے دعا کرتے اللہ پوری مجلس والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پورے جتنے بچے بچیاں مرد عورتیں بیٹھی ہیں اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، سب کے آنے والی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور اللہ ہمارے منا بھائی اور زبیدہ کو بہترین بدلہ دے دے۔ کیونکہ اللہ 2 دن پہلے ان کے لیے بہت دعا کی، کیونکہ میری امی کا بھی انتقال کا دن ایک ہی دن میں آیا، میرا ابا کا بھی انتقال کا دن ایک ہی دن میں آیا۔ العالمین العالمین، وہ ماں باپ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اگر بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، بیٹی کوئی اچھا کام کرتی ہے، حدیث میں پڑھا ہے کہ قبر میں کھڑکی کھل جاتی ہے اور قبر میں سے اس
اس کو بتایا جاتا ہے۔ آج اللہ ہمیں پورا یقین ہے میری امی کی قبر سے، میرے ابا کی قبر سے کھڑکی کھلی ہوگی اور یہ زبیدہ کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی توجہات بڑھتی جا رہی ہوگی، اور اللہ ان کا سایہ عاطفت زبیدہ پر بار بار ہاتھ ان کے سر پر آتا ہوگا۔ الہ العالمین ایک بہن ہونے کا، ایک بیٹی ہونے کا حق ادا کیا، اللہ ان کو بہترین بدلہ اپنی شایع نشان عطا فرما دے۔ اللہ یہ میاں بیوی کی جو دوڑ بھاگ، جو کڑہن ہے، جو ایک فکر ہے، اللہ ایسی فکر ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے۔ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، جن کے ماں باپ زندہ عمر میں برکت دے دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اس مدرسے کو دین دگنی اور تمام مکاتب کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔